حضرات مخدومان کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اس وقت الیکشن کا زمانہ ہے۔ ملک کے الگ الگ صوبوں میں الگ الگ تاریخوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے آج ملک ہندوستان میں جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ آئے دن ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا۔ سب سے پہلے قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ مجاہدین آزادی میں سب سے نمایاں نام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ مولانا رضا علی خان کا ہے۔ مجاہد آزادی میں نام حضرت علامہ کفایت علی کافی کا ہے۔ مجاہد آزادی میں ایک نام حضرت علامہ مفتی صدر الدین آزردہ کا ہے۔ مجاہدین آزادی میں ایک نام حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی کا ہے۔ مجاہدین آزادی میں ایک نام روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان کا ہے۔ مجاہدین آزادی میں ایک نام حضرت بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ یہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تلے تلے سے صعوبتیں برداشت کی۔ کسی نے اپنے مال کو قربان کیا، کسی نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، کسی نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے دن کے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے۔ کون نہیں جانتا ہے مراد آباد میں حضرت علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی، کون ہے علامہ کفایت علی کافی؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ کافی بادشاہ ہے، میں ان کا وزیر ہوں۔ جب تختے دار پر علامہ کفایت علی کافی کو کھڑا کیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، انہوں نے فرمایا ایک قلم اور کاغذ دے دیا جائے۔ قلم کاغذ دے دیا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی نے قلم چلایا، کاغذ پہ کچھ لکھا۔ جب لوگوں کے حوالے کیا تو لوگ یہ سمجھے بیوی کے نام پیغام محبت لکھا ہوگا، بیٹا بیٹی کے نام وصیت نامہ لکھا ہوگا، مگر دنیا نے دیکھا کہ حضرت علامہ کفایت علی کافی نے نہ بیوی کے نام کوئی پیغام لکھا، نہ ماں باپ کے نام کوئی تسلی کا خط لکھا، نہ بیٹے بیٹی کے لیے وصیت نامہ لکھا۔ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نادا نہ ہو، بات مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، لاکھی کافی وہ لیکن آشتا نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی دیوبندی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی تبلیغی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی اس ادارے کے صدر المدرسین حضرت نے ارشاد فرمایا سید احمد رائے بریلوی کے لیے ہمارے علاقے میں کچھ بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں سید احمد رائے بریلوی یہ مجاہد آزادی تھا، کتاب اٹھا کے دیکھو دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، نام تذکرۃ الرشید ہے، اس میں رشید احمد گنگوہی کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس نے کہا انگریز سرکار مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، جو چاہے کرے
نبی کی باری آئی تو لکھا گیا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے لیے لکھا گیا۔ انگریز سرکار مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ ذرا آپ غور کریں، ارواح ثلاثہ دیوبند سے چھپی ہے، اٹھا کے دیکھے، لوگوں نے دیکھا مزارات توڑے ہوئے ہیں، قبریں ٹوٹی ہوئی ہے، گنبد ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس نے توڑا ہے؟ کہا سید احمد رائے بریلوی نے توڑا ہے۔ خود دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا جہاد سید احمد رائے بریلوی نے یار محمد سے کیا تھا، جو افغانستان کے سنی پٹھان تھے۔ ان وہابیوں نے ہمیشہ سنیوں سے لڑائی لڑی ہے اور انگریزوں سے تو انہوں نے تلوا چاٹا ہے، ان کی غلامی اختیار کی ہے۔ تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھو، انگریز سپاہی آ گئے، انہوں نے خود مولوی قاسم نانوتوی سے پوچھا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ اب ان کا پیجامہ گیلا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو یہاں کھڑا تھا، وہ سمجھے کھڑا تھا کہیں چلا گیا۔ انگریز ادھر ڈھونڈنے چلے گئے اور جناب وہاں سے 9-11 ہو گئے۔ جو لوگ اس طریقے سے جھوٹ بولے اور انگریزوں کو دیکھنے کے بعد جن کے پیجامے خراب ہو جائے، کیا وہ مجاہد آزادی ہے؟ آؤ میں بتاؤں مجاہد آزادی کون ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی کو مخبروں نے جا کے بتایا خیر آباد میں موجود ہے۔ انگریزوں نے ایک فوج بھیجی، علامہ کو گرفتار کروایا اور جب لکھنؤ کے کورٹ میں علامہ کو پیش کیا گیا، علامہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ ہی مولانا فضل خیر آبادی ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی مولانا فضل خیر آبادی ہوں۔ مخبر کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا یہی مولانا فضل حق ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتوی جہاد دیا تھا؟ مخبر نے دیکھا تو روپ پہ وہ مرعوب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق گرفتار ہو کے آ گئے ہیں، یہ وہ نہیں لگتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی کو جلا لایا، فرمایا او مخبر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ارے میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں جان سے محبت نہیں ہے؟ آل اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں جان پیاری نہیں ہے؟ فرمایا سن لے انگریز کتے، عزت کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر۔ بند کر لو یہ تصویر، یہ فوٹو بند کر۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ کون نہیں جانتا ہے آپ کے پڑوس میں شاہجہاں پور ہے، شاہجہاں پور کے اشفاق اللہ خان تھے، انہیں گرفتار کر کے فیض آباد کی جیل میں رکھا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی، تختے دار پہ کھڑا کیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، انہوں نے قلم کاغذ منگایا، اپنی ماں کے نام ایک خط لکھا، ماں آپ مجھے بچپن میں بتاتی تھی میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی، آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماں امانت کا مطلب کیا ہے؟ جب تک رہے اس وقت تک اس کی قدر کرو، اگر اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو اس کے خلاف بے صبری کے جملے نہ نکلے۔ ماں تمہارا اکلوتا بیٹا اب تختے دار پہ کھڑا ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد اس کی جان لے لی جائے گی، جب تمہیں پتا چلے تو اے بیٹی میری بوڑھی ماں آنسو نہ بہانا، فخر سے سر اونچا کر لینا کہ میرے بیٹے نے دیش کی محبت کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے۔ وہ علامہ وہ حضرت اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور والے سنی تھے، جتنے مجاہدین آزادی ہے ان میں اکثر یہ سنی علماء کی ہے۔ وقت ہوتا تو ایک ایک کر کے سب کے میں واقعات آپ کو بتاتا، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے تو ہمیشہ دیوبندیوں کو خریدا ہے، وہابیوں کو خریدا ہے، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے، آج مجاہدین آزادی بن رہے ہیں، آج جنگ آزادی کے ہیرو بن رہے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں ایک ایک کر کے ہر ایک کچا چھٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے جنہوں نے ملکہ برطانیہ کا جب پوسٹ کارڈ پر یا لفافے پہ ٹکٹ لگایا تو ہمیشہ اس کا سر نیچے کر دیا، فرمایا میں نے ملکہ کا سر نیچے کر دیا ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا،
आला हजरत को वही समझेगा जिसका खानदान आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसकी माँ आला होगी, आला हजरत को वही समझेगा जिसका बाप आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसका जहन आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसका खून आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसकी फिक्र आला होगी, आला हजरत को वही समझेगा जिसका इल्म आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसका उस्ताद आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसका पीर आला होगा, आला हजरत को वही समझेगा जिसका खानदान आला होगा, वरना अदना हजरत आला हजरत को कभी नहीं समझ सकते। आला हजरत तो आला हजरत है, मुफ्ती आजम को समझो, यही बरेली शरीफ है, यही मोहल्ला सौदागरान है। एक एक करके बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत से लोगों ने वतन छोड़ दिया। सरकार मुफ्ती आजम के पास लोग आए, हुजूर पूरा मोहल्ला खाली हो गया, खाली 2 घर मुसलमानों के रह गए, सब लोग जा रहे थे। कहते हैं पाक अल्लाह, पाक कुरान, पाक जिस्मो माँ जान हो, क्यों न फिर रहने को अपना मुल्क पाकिस्तान हो। जब सब चले गए आप भी चलिए। क्या आपको अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है? तो सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था? फरमाया मुझे ले चलना चाहते हो, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। लोगों ने कहा वो आपकी शर्तें क्या है? सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया पहली शर्त ये है कि यहाँ आला हजरत ने एक मस्जिद बनाई है, पहले आला हजरत की बनाई हुई मस्जिद को ले चलो। इसी मोहल्ले में मेरे आला हजरत का मज़ार है, मेरे आला हजरत को यहाँ से ले चलो। अगर आला हजरत की मस्जिद यहाँ रहेगी, आला हजरत का मज़ार यहाँ रहेगा, तो मुस्तफा रज़ा भी यही रहेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। रुखसत का तकादा था कि वो भी हिजरत करके चले जाते, मगर सरकार मुफ्ती आजम ने अजीमत पे अमल किया। फरमाया जान जा रही है चली जाए, तकलीफें उठानी पड़े उठा लेंगे, औलाद को अजियत बर्दाश्त करनी पड़े कर लेंगे, मगर खुदा के घर की बेहुरमती हो, बुजुर्गों के मज़ारात की तौहीन हो, ये मुस्तफा रज़ा को गवारा नहीं। और जब मेरे मुफ्ती आजम ने अजीमत पे अमल किया, तो आप जाके सौदागरान मोहल्ले में देख लीजिए, आला हजरत के मज़ार के चारों तरफ जितने जितने मकान थे सब आला हजरत के शहजादों के हो गए हैं। खुद गैर मुस्लिम आते हैं, कहते हैं मौलवी साहब आपके यहाँ आला हजरत के मेहमान ज्यादा आते हैं, आप ये मकान खरीद लीजिए और यहाँ आला हजरत के मेहमानों के रहने का इंतजाम कर दीजिए। पता चला अगर रुखसत पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी कामयाब, अगर अज़ीमत पे अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। वक्त कम है, अभी तकरीरें भी होना है, शोराए नाते भी सुननी है, दस्तारबंदी का पुरकैब मंजर भी देखना है। अगर इजाजत दो तो 2-1 बातें और कह दूं। आज की रात मग़फ़िरत की रात है, आज की रात बख्शिश की रात है। सरकार आला हजरत ने फरमा दिया इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को बकरियों बनी क़ल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर बख्श देता है, मगर कुछ लोग हैं जिन्हें इस रात में भी बख्शा नहीं जाता। वो कौन लोग हैं? जो आदमियों में जिसके कीना हो उसको नहीं बख्शा जाता, बदकारों को नहीं बख्शा जाता, शराबियों को नहीं बख्शा जाता, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वालों को नहीं बख्शा जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करने वालों को नहीं बख्शा जाता है, सूद खाने वालों को नहीं बख्शा जाता है, और जो मदीने वाले आका की तौहीन करे उस वहाबी की भी बख्शिश नहीं होती है। चाहे रात भर माथा रगड़ रगड़ के गट्टा नहीं जख्म बना ले, शामी कबाब नहीं पूरा गुब्बारा फुला ले, मगर वहाबी देवबंदी की बोलो आज के रात में बख्शिश होगी। अरे जोर से बोलो बख्शिश होगी। अच्छा एक बात बताइए, हजरत 2-4 मिनट का वक्त है, आपके पास कुछ टाइम है कुछ टाइम? ये वक्त हजरत का था, मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा था, हम अपने आकाओं से अर्ज करने लगे कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए 2-4 मिनट का रोस्ट दे दीजिए, इसलिए थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए। आज आपने देखा, मैं कहता हूँ 200, 400, 500 साल की तारीख उठा के देखो, जितना भीड़ सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में थी, क्या किसी के जनाजे में उतनी भीड़ हुई? किसी
پیر کے جنازے میں، کسی عالم کے زمانے میں، کسی مفتی کے زمانے میں، کسی محدث کے جنازے میں، کسی شیخ الحدیث کے جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوئی؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، عقیدے کو بچایا ہے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی دیوبند میں ہمارے تمہارے آقا کے علم پاک کو بچے پاگل کتے سور کے علم سے تشبیہ دی۔ کہہ دو معاذ اللہ۔ براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے لکھا رسول اللہ کو اردو زبان دیوبند کے ملاؤں نے سکھائی ہے اور شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ کہہ دو معاذ اللہ۔ اور یہی اتنا نہیں، تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے، اگر کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہاں تک لکھا گیا امتی عمل میں کبھی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب آؤ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کو ویسے مت مانو جیسے اشرف علی کہہ رہا ہے، نبی کو اس طرح نہ مانو جیسے خلیل احمد امبیٹوی کہہ رہا ہے، نبی کو اس طرح نہ مانو جیسے قاسم نانوتوی بتا رہا ہے، نبی کو اس طرح نہ مانو جیسے رشید احمد گنگوہی بتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کو ایسے مانو جیسے اللہ ماننے کا حکم دے رہا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار رہی، جن کا نہیں جس کا لکھا اختیار کا انکار کیا۔ سرکار کے نام کے پہلے کچھ نہیں، مولا علی کے نام کے پہلے کچھ نہیں، نام مبارک کے بعد کچھ نہیں، لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ اب آؤ ذرا سنو، وہابی تو نبی کی بارگاہ میں اتنی شدید گستاخیاں کر رہا ہے، ہمارا تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت نے اور نبیوں کو نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا، یا سلیمان کہہ کے پکارا، یا ابراہیم کہہ کے پکارا، یا اسماعیل کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا۔ مگر قرآن کے 300 پارے پڑھ ڈالو، 114 سورتیں پڑھ ڈالو، 6666 آیتیں پڑھ ڈالو، ہمارے تمہارے آقا کو اللہ نے کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، 1000 بار بے سویم دہن دے مشکو غلام انہوں نے نام تو گفتن کمال بے ادبی، جب پکارا تو کس شان سے پکارا؟ نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائی وہ توحا کا خطاب دے دیا، نبی نے چہرے پہ زلفیں بکھیری اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا، نبی نے کالا کمبل اوڑھا اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا، نبی نے چادر لپیٹی اللہ نے یا ایھا المدثر فرما دیا۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں اپنے محبوب کو کبھی تو یا ایھا النبی کہتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز میں آواز اونچی مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ جی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو نبی کو دھیمی آواز سے پکارتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے۔ ہاں ہاں اے بریلی شریف کے مسلمانوں، اے مفتی اعظم کے دیار والوں، اے تاج الشریعہ کے جوار والوں،
یہ خدا نے پیدا کیا ہے، وہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ آپ کنکریوں سے پوچھو، کہیں گے رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ مکے کے کافروں سے پوچھو، کہیں گے کنکریاں نبی نے پھینکی تھی، مگر نبی بھی کہہ رہے میں نے پھینکی تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ محبوب تم نے نہیں، میں نے پھینکی تھی۔ صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے، دنیا دیکھ رہی ہے نبی کا ہاتھ ہے، مگر خدا جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ یہ خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ اے بریلی شریف والو، یہ خدا نے پیدا کیا۔ وہ تو یا ایھا النبی کہے، یا ایھا الرسول کہے، طٰہٰ و یاسین کہے، بشیر و نذیر کہے، سراج منیر کہے، رحمت للعالمین کہے، مزمل و مدثر کہے، مگر یہ کیسا امتی ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہی کو شیطان بھوت کی طرح لکھ رہا، شمع سے زیادہ ذلیل لکھ رہا، ذرے ناچیر سے کمتر لکھ رہا ہے۔ بولو اے سرکار مفتی اعظم کی یادگار منظر اسلام کے جلسے دستار میں آنے والوں، کسی وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج کی مقدس رات میں وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ وہابی کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ وہابی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ وہابی کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ وہابی کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ وہابی کو دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ اور وہابی کے ہاں دعوت کتنے لوگ نہیں کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، ایک محفل سے بیچ سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیجیے۔ حضرات بس آخری بات عرض کر دوں، آپ سن لیجئے، وہابیوں سے نفرت کیجیے۔ بولو وہابیوں سے دور رہیں گے، ان سے کوئی میل ملاپ نہیں کریں گے، ان کے ہاں رشتہ ناتا نہیں کریں گے، وہابیوں کے ہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے ایک دارالعلوم بنایا، بلڈنگ بڑی بنا لی، طلبہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، اسٹاف اچھا ہو گیا، عمارت اونچی ہو گئی، خواب دیکھنے لگے کہ اب ہم نے مرکز بنا لیا، مرکز بنا لیا۔ کہنے لگے اب بریلی مرکز نہیں رہ گیا، اب ہمارا صوبہ، ہمارا قصبہ مرکز ہو گیا، ہمارا دارالعلوم مرکزی ادارہ ہو گیا۔ اس زمانے میں پاسبان ملت حضرت علامہ نظامی صاحب باحیات تھے، حجاز کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے، انہوں نے کئی دن اداریہ لکھا۔ اس اداریہ کا ایک جملہ سن لو، سرکار مفتی اعظم کے بارے میں حضرت نظامی صاحب نے فرمایا تھا خدا نہ خواستہ منظر اور مظہر کی دونوں میم مٹ جائیں، خدا نہ خواستہ منظر اور مظہر کی دونوں میم مٹ جائیں، وہ دونوں ادارے نہ رہے، پھر بھی بریلی ہمارا مرکز تھا، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز رہے گا، اس لیے کہ بریلی کی مرکزیت کسی بلڈنگ کی وجہ سے نہیں، کسی دارالعلوم کی وجہ سے نہیں، طلبہ کی تعداد کی وجہ سے نہیں، اساتذہ اور اسٹاف کے کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، مفتی اعظم کی وجہ سے ہے، تاج الشریعہ کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک ادارہ قائم کیا، سرکار مفتی اعظم نے ضرورت محسوس کی، یہ دوسرا ادارہ قائم کر دیا، ایک تیسرا ادارہ جامعہ نوریہ کے نام سے قائم ہو گیا، چوتھا ادارہ جامعۃ الرضا کے نام سے قائم ہو گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مختوم گرامی حضرت انس میاں صاحب قبلہ کو کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف صوبوں سے طلبہ آتے ہیں، عمارت کی تنگی کی وجہ سے انہیں جگہ نہیں مل پاتی ہے، یہاں سے محروم ہو کے لوٹتے ہیں۔ اب انہوں نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ حضور مفتی اعظم کے دیرینہ خواب کی ہم یہاں تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ ایک عظیم الشان بلڈنگ، ایک کئی منزلہ عمارت، ایک فلک بوس عمارت یہاں دارالعلوم مظہر اسلام کی تعمیر ہوگی، اور تقریباً 70-75 لاکھ روپے میں انہوں نے ایک مکان خرید لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بولو مسلمانوں، سرکار مفتی اعظم کا قائم کردہ یہ مظہر اسلام ادارہ آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سب چاہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا
کہ ہمارے یہاں سے سفیر کوئی نہیں جائے گا. حضرت بھی منع کر رہے ہیں چندہ مت کیجیے گا، مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی پاک حلال جائز کمائی کا کچھ حصہ. یہ عظیم ادارہ جو 1-2 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، کئی کروڑ روپے چاہتا ہے، کئی کروڑ میں یہ سرکار مفتی اعظم کا قائم کردہ ادارہ بنے گا. اور یہاں سے طلبہ حافظ قاری عالم مفتی آج تو محدود تعداد میں ہے، کل انشاءاللہ بڑی تعداد میں نکلیں گے. قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ عاشیہ تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے. اور معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں کہ شاہ نے خوشبو کہاں تک ہے. ایک چھوٹے سے کمرے میں سرکار مفتی اعظم نے اس ادارے کی بنیاد قائم کی تھی، مگر آج الحمدللہ ایک بڑی عمارت بن گئی. اب اس سے زیادہ بڑی فلک بوس عمارت بننے والی ہے. یہ آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی پاک حلال جائز کمائی کا کچھ حصہ اس مکان کے خریداری کے لیے دے. پھر عمارت بننے لگے تو اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لے. پروردگار عالم ہمیں اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین. لوگ خواب دیکھ رہے تھے، پر تول رہے تھے کہ ہم کو اب قاضی القضات بنا دیا جائے، ہمیں ہندوستان کا اسلامک چیف جسٹس بنا دیا جائے. اب ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ بریلی میں کسی کو قلم پکڑنے کا اہل ہی نہیں سمجھتا تھا، مگر لوگوں نے کہا بریلی ہمارا کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، آئندہ کل بھی مرکز رہے گا. حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کو اسلامک چیف جسٹس یعنی قاضی القضات منتخب کر لیا. بولو آپ سے متفق ہو؟ ہاتھ اٹھائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مرکز اہل سنت بریلی شریف، خانواد اعلی حضرت، خانواد اعلی حضرت، خانواد اعلی حضرت، قائد ملت، قائد ملت، قائد ملت، شہزادگان اعلی حضرت، شہزادگان اعلی حضرت، شہزادہ تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ